بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی مناظرہ کراچی کی بابت۔ تو دو بزرگ آپس میں لگے ہوئے تھے اور یاسین قادری صاحب پر الزام لگایا کہ اس نے بھاگ جانے کا لفظ کیا ہے، یا لہذا یہ گستاخی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ان لوگوں نے گستاخی کے الفاظ کا شرعی دلیل سے کسی بھی اعتبار سے تعین ہی نہیں کیا، ٹھیک۔ اور میں نے کل کی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ اگر بھاگ جانا کا ترجمہ فرار کا ترجمہ بھاگ جانا کرنا ہے تو یہ ترجمہ کرنا گستاخی بنتا ہے۔ تو پھر یہ 5 مقامات پر کل میں نے آپ کو نشاندہی کر دی تھی کنز الایمان شریف سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرار کا معنی بھاگ جانا ہی کیا ہے۔ تو یہ کیسا ڈرامہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بھاگ جانا ترجمہ کریں تو عشق ہے، ادب ہے، اور اسی ترجمے کو یاسین قادری صاحب بیان کر دیں تو یہ ترجمہ گستاخی ہے جی۔ تو یہ باتیں غیر علمی ہیں جو مولوی صاحبان کر رہے ہیں۔ تاہم آج ایک ایسی سنگین بات کی نشاندہی کر رہا ہوں، وہ تو اعلیٰ حضرت بھی اس بات کو مان گئے کہ ترجمہ بھاگ جانا ہی بنتا ہے، یہ بریلوی نہ مانے الگ بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کر گئے ترجمہ۔ اب جو نشاندہی فقیر کر رہا ہے یہ بڑی حساس ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں ترجمے میں فرماتے ہیں جب تم منہ اٹھا کر جا رہے تھے۔ اب صحابہ کرام کو یہ لفظ بولنا کہ تم منہ اٹھا کر جا رہے تھے، اب ہمیں کوئی بولے کدھر منہ اٹھا کر جا رہے ہو تو یہ اہانت اور ہم اس میں توہین سمجھتے ہیں۔ تو اصحاب رسول علیہ رضوان کی بابت یہ جملہ بولنا کیا خیال ہے؟ میرے بریلوی جو رنگین مزاج علماء ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بولیے جناب، اب اس جملے پر فتویٰ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تمہاری بریلویت کے ٹائٹل پر، مائنڈ سیٹ پر، اذ تصعدون ولا تلوون، اور تم پیچھے پیٹھ پھیر کر دیکھ ہی نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں ایک جماعت میں کھڑے ہو کر پکار رہے تھے، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اور تم منہ اٹھا کر جا رہے تھے۔ اب شاہ صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان لفظوں کی تقویم علمی کا جائزہ آپ کے ذمہ ہے، اور یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، یہ بھاگ جانے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ان مناظرین سے کہ پہلے علم باضابطہ سیکھیں اور اس کے بعد کسی صاحب عرفان سے اکتساب فیض کریں، اس کے بعد آپ کو یہ نعمتیں میسر آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ مواخذہ کیا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے ساتھ پھر تمہیں غم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ اصحاب رسول علیہ رضوان کی اس فروغ گزاشت پر انہیں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، اور اس کی وجہ بیان کر دی۔ کیا قدرت کے قربان جائیں اس کے لفظوں کی متانت، شرافت کس معراج پر ہے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جب تمہیں یہ اذیت پہنچی تو ظاہر ہے تمہیں پچھلی باتوں پر جو نقصان محسوس ہو رہا تھا، تو ہم نے تمہارے دلوں کے اندر وہ نور بھر دیا ہے کہ تمہیں حزن سے بچا لیا ہے، غم سے بچا لیا ہے، جو تم سے گزر چکا، یہ نقصان ہو چکا، یا تمہیں افتاد پڑی، یا تمہیں جو پریشانی آئی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، میں شوقین مزاج مومنین سے کہتا ہوں کہ آئیے اعانت صحابہ کا ذوق رکھنے والوں، یہ خدا انہی کو کہہ رہا ہے، بھاگنے والوں کو کہہ رہا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، ہم نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، نعاسا،
اور تم اونگتے رہے، یخشى الناس، اس اونگ نے تمہیں ڈھانپ لیا، طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ تو یہ خدائے ذوالجلال نے ان لوگوں کی پذیرائی فرمائی ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس لغزش پر جو فضو گزاشت ہوئی ہے، اس لغزش پر خدائے ذوالجلال نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ خدائے ذوالجلال معاف فرما رہے ہیں، اور ہمارے تیز تراز مومنین خدا سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اپنے علماء سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ کے معافی کے اعلان کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس فرو گزاشت پر طنز کرنا یہ کیسا ہے؟ اگر تو وہ آپ کو، آپ کے علماء اس بات پر مومن مان لیں گے تو پھر ہم بھی خاموش ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ تو جس درے پر خدائے ذوالجلال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین فرمایا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ یہاں رہنا، اور ان سے وہ لغزش ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر مواخذہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ حیرت ہے کہ خدا نے خدا ہو کر اس معاملے کو معاف کر دیا، ملا نہیں معاف کرتا، کیونکہ یہ ذہنی عیاش ہے، اس لیے اپنے اس نے ذہنی عیاشی کا سواد لینا ہی لینا ہے۔ اب آئیے، جن لوگوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، اس غزوے سے سنگین ترین غزوہ بدر تھا، وہاں کیا ہوا ہے، وہ معاملات کیسے رہے ہیں، اور اس کی شرافت کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اے لوگو، ہم تمہیں اپنی عظمت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ جب دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے، ایک اللہ کی عظمت اور اللہ کے دین کی خاطر لڑتا تھا اور دوسرا کافر تھا، لیکن اللہ نے کیا کمال قدرت کا اظہار فرمایا کہ کافر تعداد میں زیادہ تھے، مسلمان 313 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے مسلمانوں کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تعداد کم تر بیان کی، دکھائی، تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کی 2 گنا تعداد، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے رویے ان نفوس قدسیہ سے جنہوں نے تن من دھن سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کردار دیا ہے، اور آج ہم بیٹھ کر ان پر تبصرہ کر رہے ہیں اور ان کے کیڑے نکال رہے ہیں۔ یہ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں ناظرین کرام، ان لوگوں کی یہ تماش بین ہے، ان کا علم دین دلیل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی ملک میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو، کسی ملک میں، امریکہ میں ہو رہا ہو، پاکستان میں ہو، یا کسی اور ملک میں ہو، تو ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھنے کے لیے تماش بین بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کرکٹ کا میچ جہاں ہو رہا ہے، وہ جو کرکٹ کا میدان کارزار ہے، میدان لگا ہوا ہے، اس میں جو کھیل رہے ہیں، حالات کی حساسیت ان سے وابستہ ہے، وہ ان حساس حالات سے نبرد آزما ہیں، اپنے اپنے ملک کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور ان کو پیسے ٹکے کا بھی لالچ ہوتا ہے وغیرہ، تو وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو میدان کے حالات کا زیادہ پتہ ہے، یا جو سکرین پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر اپنی کمنٹری کرتے ہیں، اس نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا، یہ کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا، اب اس کو پنلٹی پڑ جانا تھی، اب اس کو جناب والا چھکا لگ جانا تھا، چوکا لگ جانا تھا، اب فلاں ہو جانا تھا، اب یہ وائٹ بال تھا، فلاں ہو جانا، یعنی یہ چیزیں ہم سکرین پر بیٹھ کر ایک تماش بین کے تصور میں، تماش بین کے ٹائٹ پر ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میدان پتہ تو اس کو چلتا ہے نا جو میدان میں ہو۔ اس لیے میں ان تماش بین ملاؤں سے کہتا ہوں، دونوں طبقات کے تماش بین ملاؤں سے کہتا ہوں کہ ان حالات سے نبرد آزما ہو کر دیکھو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ وہ ہلا دیے گئے ہیں جس وقت ہم نے آزمایا ہے مسلمانوں کو، تھوڑی سی تعداد ہے
اور بڑی تھوڑا سا اسلحہ ہے، تو یہ لڑائی کا کوئی بنتا نہیں ہے مطلب مقابلہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، انہوں نے قتل بھی کیے اور قتل ہوئے بھی ہیں۔ ایسے نفوس قدسیہ کے تقدس میں آپ جسموں پر تنزیہ جملے کسنا، یہ کون سا دین ہے؟ تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں دونوں طبقات کے ملاؤں کو، جتنی آیات آپ کے مسلک کے خلاف ہیں، آپ کے مسلک کے مزاج کے خلاف ہیں، قرآن کریم سے اتنی آیات نکال دیں، پھر اپنے مسلک کی شوق اور عشق کی آگ کو بجھا لینا۔ شرم آنی چاہیے، قرآن کے اسلوب کا نہیں لحاظ، اور اپنی مزعومہ اور جاہلانہ فکر حجرہ ساز تصور دین پر بیٹھ کر آپ تبصرہ کرتے ہو۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو فیصلہ کرنے کا؟ جب خدائے ذوالجلال نے عفو کا اعلان کر دیا، اب جو شخص خدائے ذوالجلال کے اس عفو پر بھی مطمئن نہیں ہے، وہ خدا بننا چاہتا ہے کمینہ، وہ خدائے ذوالجلال کے مد مقابل آنا چاہتا ہے، وہ خدائے ذوالجلال کے اس حکمت برے اعلان پر اعتراض کر رہا ہے۔ یہ اپنے علماء سے پوچھئے، اس تصور پر کیا آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ جملے کستے ہو تم ان لوگوں پر۔ اب آئیے، خدائے ذوالجلال نے ان حالات کو بیان فرمایا ہے، اور میں حیران ہوں کہ جناب والا خدائے ذوالجلال کی حکمت پر قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، رجال من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کمال کے ہیں صاحبان ایمان، بندے مرد ہیں، اصل میں وہ رجال اصل مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ فمنہم من قضى نحبہ، کیسے حبیب کمال کے بندے ہیں؟ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں منتیں مان رکھی تھیں۔ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کے دین کی خاطر گردن کٹوانے کے لیے ان لوگوں نے منتیں مانی تھیں کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارا یہ شوق پورا کر دے کہ ہم تیری راہ میں کٹ مریں۔ اب خدا ان کو رجال بھی کہتا ہے، مومنین بھی کہتا ہے، اور یہ رنگین مزاج اور سنگین مزاج جو مومن ہے وہ کہتا ہے ہاں نہیں، ان کی کوئی تقریب نہیں ہے۔ رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بلند بخت ہیں جن کے جذبوں کو ہم نے محبت سے قبول فرما کر ان کو شہادت کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ ومنہم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو اس شہادت کی عظمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، وہ کمال کے بندے ہیں، وہ جذباتی بات کر کے مولویوں کی طرح پھر نہیں جاتے، وہ کھڑے ہیں ٹکے ہوئے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صادقوں کو ان کے صدق کی وجہ سے، صدق کی عظمت کی وجہ سے ہم ان کو جزا دیں، ان کو بدلہ دیں۔ خدائے ذوالجلال تو یہ فرما رہے ہیں، اور پھر ایک ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ فرماتے ہیں جس وقت صاحبان ایمان نے لشکروں کے غول دیکھے، لشکروں کے جناب والا دھاک دیکھی، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن صاحبان ایمان نے کیا کہا؟ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ، یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم سے اللہ نے بطور وعدہ فرمائی تھیں کہ تم نے پورے کفر سے ٹکر لینی ہے۔ تو پھر چاہیے تھا کہ گھبرا جاتے، بھاگ جاتے، یا کوئی ایسی صورت بن جاتی، لیکن فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے، رسول نے بھی سچا کر دیا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوا بلکہ ایمان ان کا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور گردن کٹانے کا جذبہ امتنان جو ہے وہ اور بڑھ گیا ہے۔ یہ خدا کی تصدیق ہے۔ اب ایسے لوگوں پر طنز کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر حرف زنی کرتے ہیں، بس آپ تماش بین ہیں، تماش بین ہی رہیں، آگے نہ بڑھیں۔
بہرحال تو میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ خدا کا خوف کریں، علم باضابطہ پڑھیں۔ یہ جو آپ مولا کائنات کا اہل بیت علیہ السلام کا موازنہ مفاضلہ کرتے ہیں، ان کی مفضولیت کا قول کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کائنات میں؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی حرف بھی دکھا سکتے ہو؟ ان تمام غزوات کے اندر سب سے بڑا کردار، سب سے زیادہ عظیمت کا اظہار، سب سے زیادہ حرمت کا اظہار، اور جس نے اتنا بڑا کردار دیا ہے، جو اسلام کی طاقت بنا ہے، اسے حضرت مولا کائنات علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ ہیرو ہیں تمام غزوات کے۔ بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں حضرت عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب وہ شہید ہوئے۔ کیا یہ اثاثہ نہیں ہے اہل بیت کا؟ اور دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اور احد میں جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کام آئے۔ تو کیا خیال ہے شاہ صاحب، اہل بیت علیہ السلام کا یہ تقدس مآب جو خون دین کی عظمت پیل کے لیے گرا ہے زمین پر، اور شیب ابی طالب سے کربلا تک کتنے سروں کی نذرانی ہے شاہ صاحب؟ تیری گنتی ختم ہو جائے گی۔ اس خون کے قطرات کا آپ حساب نہیں کر سکتے، اور اس سارے خون کو آپ، اور وہ سارا سرمایہ جو اہل بیت نے خرچ کیا، جو اہل بیت نے لگایا، 5% بھی شیخین کا سرمایہ اہل بیت کے سرمایہ کے مد مقابل اعداد و شمار میں نہیں آتا۔ میں نے یہ بات ہزاروں مرتبہ کہی ہے اور ہزاروں فورموں پر کہی ہے۔ 5% ہی لے آئیں شیخین علیہم الرضوان کا جو سرمایہ ہے، وہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے سرمایہ کے مد مقابل 10,000 دینار اور ایک نستاس غلام دے کر جو غلاموں کو چھڑوایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو وہ 10,000 دینار نظر آ گئے، 10,000 درہم، دینار نہیں درہم، 10,000 درہم اور نستاس غلام نظر آ گیا افضلیت شیخین کے ٹائٹل پر۔ تو جو لا تعداد دیناروں اور اشرفیوں کا ڈھیر ام المؤمنین حضرت خدیجہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے دین کے لیے دیا تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ آپ شاہ صاحب بہنگی آنکھ سے دیکھتے ہیں، سیدھی آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ سرمایہ سارے مولوی کھا گئے۔ اہل بیت سروں کا سرمایہ پیش کریں، مال کا، جان کا، سب کچھ جھونک دیں دین کی خاطر، تو وہ اتقا کا معنی نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ چونکہ وہ اہل بیت ہیں۔ یہ ہے آپ کا تعصب، آپ کی جارحیت، ذہنی عیاشی۔ یہ کیوں نہیں بنایا سرمایہ؟ اہل بیت کا سرمایہ چوری کا تھا، حرام کا تھا، غلط تھا۔ جنہوں نے پورے عرب کو جس سرمایہ نے نوازا ہے، مالا مال کیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، جائیں حضرت ہاشم علیہ السلام کی ان کمپنیوں سے لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام تک آئیں اور حضور کی ذات تک آئیں، کتنا سرمایہ لگا ہے مخلوق خدا کی خدمت میں، اور کتنا سرمایہ لگا ہے دین اسلام کی خدمت میں۔ جس سرمایہ نے اس وقت کی امت کو پالا ہے، وہ سرمایہ اتقا کا معنی نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ آپ کو بار بار میں یاد دہانی کراتا رہا، آپ کو یہ گستاخی تو نظر آ گئی کہ یاسین قادری نے کہا کہ حضرت عثمان بھاگ گئے، یہ گستاخی تو یاد آ گئی، لیکن اس کمینے کی گستاخی یاد نہیں آئی جس نے حضرت زہرا کو ننگی گالیاں دی ہیں نبوت کے ممبر پر کھڑے ہو کر۔ شرم آنی چاہیے۔ خود کہتے ہو کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ کوئی غیرت مند بیٹا اپنی ماں پر گالی برداشت کرتا ہے؟ وہ زہرا صرف ماں ہی نہیں ہے، وہ تو بذائے رسول بھی ہے، خدا کی حجت بھی ہے، خدا کی حرمت بھی ہے، اور بقائے دین کے لیے جو زہرا کا کردار ہے، آپ اس طرح کا کردار پیش ہی نہیں کر سکتے کسی شخص کا۔ حیرت اس بات پر ہے، وہ سارے کردار اتقا کا معنی نہیں بن پائے۔ ساری اہل بیت کا سارا سرمایہ جہاں ہند سے ختم ہو جاتے ہیں، ایک بی بی خدیجہ کا سرمایہ گنتی میں نہیں آتا، وہ درم و دینار، وہ درم اور درموں میں نہیں تھا،
وہ تھا دینار اور اشرفیوں میں تھا، اور اتنا بڑا ڈھیر لگتا تھا سرمایہ کا کہ دوسری طرف والا آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اس کے عینی گواہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بولیے شاہ صاحب، یہ سرمایہ کیوں کھا گئے ہو؟ یہ اتقا کے تصور میں کیوں نہیں آتا؟ معنی آیت کیوں نہیں بنتا؟ حیرت ہے، جو مال غلاموں پر خرچ ہو وہ تو معنی آیت بن گیا، اور جس مال نے نبوت کو پالا ہے اور جس مال نے نبی کو غنی کر دیا ہے وہ کسی آیت کا ترجمہ ہی نہیں ہے، معنی ہی نہیں ہے۔ یہ خدائی دعوے چھوڑ دیں، خدا کو خدا ہی رہنے دیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالی انفاق بڑا بے مثال ہے، لیکن اس کا ترازو توازن اہل بیت کے سروں کی قیمت سے کرتے ہو، اہل بیت کے خون سے ترازو کرتے ہو، اہل بیت علیہ السلام کے مالی سرمایہ جو انہوں نے خرچ کر دیا ہے اس سے کرتے ہو، جس کے لیے اعداد و شمار کے ہندسوں کو پسینہ آ جاتا ہے، اتنا سرمایہ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ہاں جی، تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ بار بار کرتے رہے اپنے اس ٹائٹل پر، چونکہ میری گفتگو ابھی جاری ہے، ہم چلیں گے انشاءاللہ، آپ کو توڑ پہنچا کر آئیں گے جہاں سے آپ چلے تھے۔ یہ جو اہل بیت کی فضیلت ہے یہ جزئی فضیلت ہے، اور دوسری طرف جو کلی فضیلت ہے، چلیں ہم یہیں پر فیصلہ آپ سے لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی جزئی فضیلتوں کا فگر پیش کرتا ہوں، آپ شیخین علیہم الرضوان کی کلی فضیلتیں لے آئیں۔ ہم ایک جزئی فضیلت پیش کریں گے نص قرآنی کی عظمت میں، آپ کلی فضیلتیں لے آئیں اور اس فضیلت کا کلی فضیلت کا اور جزئی فضیلت کا موازنہ کر کے دلیل سے حد فاصل قائم کر کے مفضولیت کے ٹائٹل پر دلیل دے دیں۔ کیا کرتے ہیں شاہ صاحب؟ کو خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ بہرحال آپ کا یہ جعلی فلسفہ نہیں چلنے دے گا فقیر، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ جو ڈراؤنا دھمکی لگاتے ہو کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں، ادھر اہل تشیع اپنی دھمکی لگاتے ہیں جی اہل تشیع کا یہ مذہب ہے، یہ تم کون ہوتے ہو؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ کاش یہ کہا جاتا کہ خدائے ذوالجلال یہ فرماتا ہے، کاش یہ کہا جاتا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو پھر تو بات تھی۔ اس ٹائٹل پر نہ خدا بولا نہ رسول بولا، آپ بول رہے ہیں۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ کیا آپ کو خدائے ذوالجلال کی حکمتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر مجھے ایک حرف تو دکھا دو۔ کیوں آپ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور رسول بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی نہیں مانے گا آپ کو خدا، نہ کوئی رسول مانے گا۔ خدا خدا ہے جس کا شریک کوئی نہیں ہے، رسول رسول ہیں جن کا ثانی کوئی نہیں ہے، جن کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا دونوں طبقات سے کہ خدا بننے کی کوشش نہ کریں، شارع بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جو جعلی فلسفے تراشے ہوئے ہیں جن کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہو کہ فضیلت کا اصل معیار تقویٰ ہے، شرم آنی چاہیے۔ اہل بیت سے تقویٰ والوں کو آگے بڑھاتے ہو، مجھے یہ بتاؤ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی تاکید کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کو نیچے کرنے والے، جس کی طہارت کا جو تاکید معنوی ہے، مفعول مصدر کے مطلق آیا ہے، یہ یعنی اسی فعل کا جب مصدر آ جائے تو وہ مفعول مطلق اسے کہا جاتا ہے، اور یہ عظمت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ اتنی مؤکد طہارت کائنات میں اور کسی فرد میں دکھا دیں شاہ جی، جتنی مؤکد طہارت اہل بیت علیہ السلام کے دامن میں ہے۔ تو یہ تو خدا پر اعتراض ہے کہ خدا نے کہیں کوئی نقص چھوڑا تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی خدا نے جس وقت رجس کو دور کیا اہل بیت سے، اور یہ ابتدائے فطرت سے رجس دور رہا ہے، ایسا نہیں کہ جب وہ آئے تو نہیں،
جن راہوں سے وہ خرام ناز کر کے تشریف فرما ہوئے ہیں ان راہوں کی طہارت پر بھی اللہ نے اہتمام فرمایا ہے۔ حضور کی گواہی موجود ہے، انتقل من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب حتی انتہیت الی ابی عبداللہ ابن عبد المطلب ومنہ امی الی آمنہ بنت وہب صلوات اللہ تعالی علیہ۔ یہ تو رسالت کی گواہی ہے کہ میرا وجود اقدس ان راہوں سے گزرا ہے جہاں طہارتیں سجدہ ریز تھیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہر وجود اقدس سجدوں کے نور میں ڈھلا ہوا تھا۔ ہاں جی، اور بھی بہت ساری گواہیاں ہیں قرآن پاک کی، اس پر تو میری 27 صفات کی تحقیق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عصمت اور طہارت پر۔ تو یہ اتنے اہتمام قدرت کے ساتھ اتنی طہارتوں کے نور میں اہل بیت آئے ہیں، اور پھر وجود رسالت سے ان کا ظہور ہوا ہے۔ زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کے بطن رحمت سے وہ اہل بیت اور خود حضرت زہرا پاک وجود رسالت کا حصہ ہیں، اور خود رسول نے نسل فرمایا ہے۔ تو اب وہ کون سی کمی رہ گئی تھی جو اتقا سے اتنے سینٹی میٹر نیچے کھڑے ہیں اہل بیت؟ حیا کرو شاہ صاحب، یعنی چونکہ آپ لوگ مال کے پجاری ہیں نا جی، میمن شیمن آپ کو مال بھرپور دیتے ہیں، آپ کو مال ہی نظر آتا ہے۔ وہ 10,000 درہم نستاس غلام نظر آ گیا، اور یہ خربوں سے بھی زیادہ سرمایہ جو اہل بیت نے دیا ہے اسلام کو، امت کو پالا ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ نہ وہ سروں کے نذرانے نظر آئے۔ آپ نے ترازو کر کے رکھ دیا ہے، ایک طرف اہل بیت کے سارے خون کی ساری طہارتیں، ایک طرف اہل بیت علیہ السلام کا سارا سرمایہ، ایک طرف ان کی ابتلاء و آزمائش سے گزرے ہوئے احوال و آثار، اور ایک طرف ان کی ساری خدا ذوالجلال کے حضور قربتیں اور حرمتیں اور ان کا حجت الہیہ ہونا۔ یہ سارے ان کے وقار کو آپ نے ایک پلڑے میں رکھا اور اتقا کو ایک پلڑے میں رکھا۔ وہ 10,000 درہم پر اتقا ہو گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 10,000 روپیہ آپ کی جیب میں دے دے اس کو بھی اتقائیت کا ٹائٹل مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار، اس کی حرمت کو ہم سلام پیش کرتے، وہ معنی آیت ضرور ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس اتقا کے تصور میں مفضول قرار پائے؟ اس پر تو انشاءاللہ میں پوری گفتگو کروں گا، اور پورے مذہب کو فقیر ادھیڑ کر دفن کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بابت ہم ہلکا کلمہ تو کیا، خیال بھی ذہن سے ہم نوچ لیتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی بابت اس طرح کا تصور قائم کرے، خواہ وہ کسی نسل کا مولوی ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ اپنی بات پر قائم رہیے گا کہ گستاخی وہ ہے یا یہ ہے۔ گستاخ بھاگ جانا ترجمہ کرنے سے اگر گستاخ بنا ہے یاسین قادری، تو پھر یہ گستاخی یہاں کئی مرتبہ موجود ہے، اور جو انہیں آج نشاندہی کی ہے کہ صحابہ کو یہ کہنا کہ تم منہ اٹھا کر جا رہے تھے، جی اب اس کا جواب چاہیے شاہ جی پوری ملت بریلویہ سے۔ آئیے میدان میں، ابھی تو ہم بحمد اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کی نشاندہی کرنی ہے، اور آپ سے فتویٰ لینا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر، کیا آپ اصل بریلوی ہیں یا اعلیٰ حضرت اصل بریلوی ہیں؟ یہ تو فیصلہ پھر کرے گی دا مخلوق خدا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جو فلسفہ آپ نے جاڑا ہوا ہے، یہ تراشا ہوا تصور دین ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا مفاضلہ بنتا ہی نہیں کسی سے، کوئی کائنات میں ایسا وجود ہے ہی نہیں جس کو مد مقابل رکھ کر حضرت زہرا کی عصمت کو تولا جائے، ہے ہی نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن پاک علیہ السلام، مولا کائنات علیہ السلام کے ان طبائع عظمت اور فطرت کی حرمت اور ان تقدس باب احساسوں کو رکھا جائے، کوئی ہے ہی نہیں۔ ہے تو سامنے لے آؤ دلیل کے ساتھ، ہم قبول کریں گے، قیامت تک کے لیے آپ کو ٹائم ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو شاہ جی یہ بات قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ راہ حق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ میں سلسلہ وار اس پر چل رہا ہوں، اور یہ جو مذہب تراشا ہوا ہے ہم نے، تفضیل شیخین علی الثقلین، اس تراشے ہوئے مذہب کو فقیر اللہ کے فضل سے ادھیڑے گا اور دفن کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔